بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یزید ملعون کی موت کیسے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے نشان عبرت بنایا۔ یزید کے انجام کے بارے میں سن کر آپ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ یزید بن معاویہ کا مکمل نام بن معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ الاموی، جو کہ خلافت امویہ کا دوسرا خلیفہ بنا۔ اس کی ولادت عثمان بن عفان کے خلافت میں ہوئی۔ اس کی ماں کا نام میسون اور وہ شام کی قلبیہ قبیلے اس نے معاویہ کی مسیحی خاتون تھی کہ مسند خلافت سنبھالا۔ یزید وہ بدبخت حکمران تھا جس کے دور میں سانحہ کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین ابن علی شہید کیے گئے۔ حسین ابن علی کا سر یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا تھا اور عبداللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دی تھی، اور جب حسین بن علی کا سر اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ اسی کے دور میں عبداللہ ابن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ میں قتل عام ہوا اور عبداللہ ابن زبیر کے خلاف لڑائی میں خانہ کعبہ پر سنگباری کی گئی۔ یزید نے امیر معاویہ کی وفات کے بعد مسند خلافت سنبھالی۔ دوستو، ہم آپ کو یزید کی موت اور اس کے انجام کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کی یزید کے بارے میں کیا آرا ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ دوستو، واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یزید کے انجام کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو مختصراً یہ بتاتے ہیں کہ یزید پر کیا کیا الزامات عائد ہیں اور وہ کس درجے کا فاسق و فاجر انسان تھا۔ یزید پر الزام ہے کہ اس نے والی ملک، حرمین طیبین اور کرمین زمین میں فساد پھیلایا، خود کو کعبہ معظمہ اور روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کیں، ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، غلاف کعبہ پھاڑا اور مکہ معظمہ میں پتھر پھینکے گئے، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائی، 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر مع ہمراہیوں کے تیغ و ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا انجام ایسا عبرتناک ہوا کہ دنیا نے اس کا تماشا کیا اور اس کا انجام تا قیامت لوگوں کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گیا۔ تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بدبخت کا انجام کیا ہوا اور اس کی موت کیسی عبرتناک تھی۔ دوستو، یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت موٹا، بدخلق، بری عادتوں، ظالم، بے ادب، فاسق فاجر، شرابی، بدکار اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ اس ملعون نے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حامل اسرار تھے کو معلوم تھا کہ لڑکوں کی حکومت کا آغاز فتنوں کا وقت ہے، اور ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں بمقام میں مدینہ رحلت فرمائی۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے، کیونکہ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ جیسے حرام کاموں کو اس بی دین نے اعلانیہ رواج دیا تھا۔ دوستو، بات ہو رہی تھی یزید کی عبرتناک موت کی، تو یاد رہے کہ اس کی موت کے بارے میں مختلف روایات ہیں جن میں مشہور روایات آپ کو بتاتے ہیں جن میں اس کی موت کا نقشہ کھینچا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و علم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور ان میں کیڑے پڑ گئے۔
تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا، پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بلاخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایک ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ بہوالا، تاریخ کربلا، چشتی۔ دوستو، حضرت حسن بصری تابعی سے روایت ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیائے ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت کر کے ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر خمس کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ دوستو، یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے؟ خنجر ابدار کے پے در پے وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کبوں کو دعوت دیتی رہی۔ بلاخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دابائے۔ یزید ملعون کی موت کی ایک روایت یہ ہے کہ بلازری نے ایک شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے بارے میں لکھا۔ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست اور بدہوش تھا اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہیں ہو پایا۔ بروایت ابن کثیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، انہوں نے کہا، یزید حوارین میں مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور ایک شعر پڑھا اور وہ شعر کہتے ہی وہ گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور پھر اٹھ نہیں پایا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یزید ہی کے عہد حکومت میں عقبہ بن نافع کے ہاتھوں مغربی اقصی فتح ہوا اور مسلم بن زیاد نے بخارا اور خوارزم فتح کیا۔ دمشق میں ایک چھوٹی سی نہر تھی جس کی توسیع یزید نے کی تھی، اس لیے اس نہر کو اس کے نام کے ساتھ منسوب کر کے نہر یزید کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو ریشمی غلاف پہنایا۔ لیکن دوستو، یزید کی چاہے جتنی بھی بھلائیاں ہوں وہ نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ یزید وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور اسی لیے اس پر ہر زمانے پر دنیائے اسلام ملامت کرتی رہی اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ یہ بد باطن سیاہ دل ننگ خاندان یعنی خاندان کی ذلت کا باعث تھا۔ پیارے دوستو، آپ نے یزید ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس بدبخت کو نشان عبرت بنایا۔ چلیے اب آپ کو مختصراً بتاتے ہیں کہ یزید کے بارے میں مختلف مکتبہ ہائے فکر کی کیا آرا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یزید بحیثیت شخصیت اور بحیثیت کردار ہمیشہ سے مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر میں متنازع رہا۔ یہ اختلاف شیعہ اور سنی مکتب فکر میں تو ہے ہی، لیکن خود سنی مکتبہ فکر کی مختلف سوچ رکھنے والے طبقات بھی اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یزید کے بارے میں شیعت کے موقف کی۔ ان کا ماننا ہے کہ امام حسن اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان میں صلح کی ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ ان کے بعد کوئی جانشی مقرر نہیں ہوگا، مگر امیر شام نے اپنے بیٹے یزید کو جانشی مقرر کیا اور اس کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ کچھ اصحاب رسول نے اس بیعت سے انکار کر دیا، جیسے عبداللہ بن زبیر۔ امام حسین نے بھی بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ یزید کا کردار اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں تھا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اس نے امام حسین سے بیعت لینے کی تگ و دو شروع کر دی۔ یزید نے مدینہ کے گورنر اور بعد میں کوفہ کے گورنر کو سخت احکامات بھیجے کہ امام حسین سے بیعت لی جائے۔ یزید نے جب محسوس کیا کہ کوفے کا گورنر نرمی سے کام لے رہا ہے تو اس نے گورنر کو معزول کر کے ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا، جو نہایت شکی القلب تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے یزید کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خاندان رسالت کو قتل کیا اور قیدیوں کو اونٹوں پر شہیدوں کے سروں کے ساتھ دمشق بھیج دیا۔ دمشق میں بھی ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہ ہوا۔ یزید نے حسین ابن علی کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اپنے کچھ اشعار پڑھے، جن سے ان کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے:
کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ چھل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ کوئی فرشتہ آیا، نعوذ باللہ۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اہل سنت اور دیگر غیر شرعی مکتبہ ہائے فکر کے موقف کی۔ تو یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یزید پلید ایک فاسق و فاجر اور ایک مرتکب کبائر تھا۔ اس نے نماز رسول، ذکر گوشہ بطول، امام علی مقام، امام حسین اور ان کے رفقائے کار کو کربلا میں شہید، قتل اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا۔ حضرت علی حجویری کا فرمان ہے، جب یزیدیوں نے امام حسین کو مع ان کے فرزندوں اور عزیز و اقارب میدان کربلا میں شہید کر دیا، اور زین العابدین بیمار تھے اور امیر المومنین آپ کو علی اصغر کہا کرتے تھے، جب ان کو بے قجابہ اونٹوں پر سوار کر کے دمشق میں یزید بن معاویہ کے سامنے لائے تو ایک شخص نے آپ سے عرض کیا، اے امام اہل بیت، کیا حال ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ہماری قوم کے ساتھ وہ حشر کیا جو فرعون نے موسیٰ کی قوم کے ساتھ کیا، یعنی ہمارے مردوں کو ذبح کیا۔ امام سیوطی کا موقف ہے، اللہ تعالیٰ امام حسین کے قاتل اور ابن زیاد اور یزید پر لعنت کرے۔ مجدد الفسانی کا موقف ہے کہ یزید بدبخت فاسقوں کے گروہ سے ہے، اس پر لعنت پہ توقف کرنا یہ اہل سنت کے اصول کے بنا پر ہے کہ کسی معین شخص پر لعنت جائز نہیں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر یقین سے معلوم ہو جائے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اس پر لعنت جائز ہے، جیسا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یزید مستحق لعنت نہیں ہے، بے شک وہ لعنت کا حقدار ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے پیارے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور جہاں تک بات ہے احمد رضا خان کے موقف کی، تو ان کے مطابق یزید پلید قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر اور کبائر تھا۔ اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباع و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر اور لعن میں اختلاف فرمایا، جیسا کہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ پلید یزید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے 3 قول ہیں۔ امام احمد وغیرہ اکابر اسے کافر جانتے ہیں تو ہرگز بخشش نہ ہوگی۔ امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہے، اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہٰذا ہمیں بھی سکوت کریں گے، واللہ عالم۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں، اور خود کہیں گے نہیں۔ یزید کے بارے میں مولانا امجد علی اعظمی لکھتے ہیں، یزید پلید فاسق و فاجر مرتکب کبائر تھا، معاذ اللہ۔ اس سے اور ریحان رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے کیا نسبت ہے؟ آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل، ہمارے وہ بھی شہزادے ایسے بکنے والے مردود خارجی ناسم ہیں۔ ہاں، یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں، اور ہمارے امام اعظم کا مسلک سکوت، یعنی ہم اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان۔ دوستو، یاد رہے دیوبندی بنیادی طور پر حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا عقیدہ سلفی حضرات سے مختلف ہے۔ جمہور علماء دیوبند کا نقطہ نظر یزید کے بالکل مختلف ہیں۔ ان کے مطابق یزید ایک برا شخص تھا۔ مشہور دیوبندی عالم محمد قاسم نانوتوی نے یزید کو پلید کا خطاب دیا، یہی لفظ رشید احمد گنگوہی نے استعمال کیا۔ اشرف علی تھانوی نے یزید کی مخالفت کی اور اسے فاسق کہا۔ مفتی محمد شفیع نے یزید کی بیعت کو ایک حادثہ قرار دیا۔ انہوں نے حوالہ جات کے ساتھ لکھا، یزید نے تخت نشین ہوتے ہی کچھ اصحاب رسول سے زبردستی بیعت لینے کا حکم جاری کیا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جب حسین ابن علی کا سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ان کے دانتوں کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اشعار پڑھے، جس پر ایک صحابی رسول ابو حرزہ اسلمی جو موقع پر موجود تھے، انہوں نے کہا، اے یزید، تو ان دانتوں کو چھیڑتا ہے جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، تو جب قیامت کو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد کرے گا، اور حسین آئیں گے تو ان کی شفاعت رسول خدا کریں گے۔ یہ کہہ کر ابو حرزہ مجلس سے نکل گئے۔ یزید نے حسین ابن علی کے ایک بچے عمرو بن حسین کو کہا کہ سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے، یعنی حضرت حسین ابن علی کو سانپ سے تشبیہ دی۔ مفتی بن شفیع کے مطابق اگرچہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یزید شہادت حسین کے بعد پشیمان ہوا، مگر اس پشیمانی کو نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ اس واقعے کے بعد بھی یزید سیاکار رہا، اور اس کی موت بھی ایسے ہوئی کہ مرتے مرتے اس نے مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا۔ یزید کو اس واقعے کے بعد چین نصیب نہ ہوا، اور اس کو دنیا میں بھی اللہ نے ذلیل کیا، اور اسی ذلت کے ساتھ وہ ہلاک ہوا۔
دوستو سلفی مکتبہ فکر کے علماء کے نزدیک یزید کے بارے میں جو یہ مشہور ہے کہ اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لشکر میں شمولیت کی اور وہ شاید جنت کی بشارت کا حقدار ہے، یہ مغالطے پر مبنی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں بلاد روم یعنی قیصر کے شہر پر حملہ اور پہلے لشکر کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ بریلوی مکتبہ فکر کے نزدیک در حقیقت بلاد روم، قیصر کے شہر مدینہ قیصر یا بالخصوص قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والا پہلے لشکر میں یزید شامل نہیں ہوا۔ تاریخ اسلام کی مستند اور مقبول ترین کتب جن میں البلادیہ والنہایہ، الکامل فی التاریخ اور دیگر شامل ہے میں منقول ہے کہ بلاد روم یعنی قیصر کے شہر مدینہ قیصر پر پہلا حملہ 42 ہجری میں ہوا اور دوسرا حملہ 43 ہجری میں ہوا اور اسلامی لشکر قسطنطنیہ پر بھی حملہ آور ہوا۔ الغرض یکے بعد دیگرے بلاد روم یعنی قیصر کے شہر مدینہ قیصر پر 6 حملے کیے گئے اور بالآخر 7واں حملہ 49 ہجری میں امیر معاویہ کے دور خلافت میں روانہ کیا گیا، جس میں یزید کی شمولیت ہوئی۔ یزید نے پہلے اس لشکر میں شامل ہونے سے انکار کیا، بعد ازاں لشکر کو پیش آنے والی مشکلات کی خبریں آنے پر خوشی کا اظہار کیا اور قطع پڑھا جو تاریخ کی کتب میں منقول ہے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی اس نازیبہ حقیقت کا علم ہوا تو آپ نے اسے لشکر کی روانگی کے بعد بطور سزا 50 ہجری میں قسطنطنیہ بھجوایا۔ پس مذکورہ حدیث نبوی میں لفظ اول جیش یزید کو اس بشارت میں شامل کرنے بے معنی ہے۔ یزید کی شمولیت بالترتیب 7ویں لشکر میں ہوئی، جبکہ پہلا لشکر کم و بیش 8 سال قبل حملہ آور ہو چکا تھا۔ اسی طرح دوسرا لشکر 7 برس قبل مدینہ قیصر کی طرف جنگ کے لیے روانہ ہوا اور قسطنطنیہ پر بھی حملہ آور ہوا۔ یہاں یہ امر ملحوظ رکھنا چاہیے کہ مذکورہ بالا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قسطنطنیہ کے لیے محسوس نہیں، بلکہ اس میں مدینہ قیصر یعنی پورے بلاد روم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے پہلا لشکر جو 42 ہجری میں حملہ آور ہوا وہی اس بشارت کا مستوجب ہے۔ یہ حدیث کتب حدیث بشمول صحیح بخاری میں لفظ مدینہ قیصر کے ساتھ آئی ہے۔ مذکورہ بالا یا کوئی اور مغفرت کی بشارت پر مبنی حدیث لفظ قسطنطنیہ کے ساتھ وارد نہیں ہوئی۔ بعد ازاں یزید اسلامی تعلیمات کے خلاف اقتدار پر قابض ہوا، بلاد اسلام میں ملوکیت کے آغاز کا موجب بنا۔ حجر اسقلانی فتح الباری میں اس ذیل میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں سن 60 ہجری اور تخت سلطنت پر 9 عمر لونڈوں کے حکمراں بن کر بیٹھنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور سن 60 ہجری کا سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ اسی طرح مروان بن حکم جب ابو ہریرہ سے یزید کی خلافت کے لیے بیعت لینے آئے تو آپ نے مسجد نبوی میں مروان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے مروان، میں نے صادق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قریش کے خاندان میں سے ایک گھرانے کے نادان بے وقوف لونڈوں کے ہاتھوں میری امت برباد ہو جائے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذریت کے قتال کو اپنی امت کی بربادی پر محمول فرمایا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنے